کہتے ہیں کہ جو انسان خود اچھا ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ ساری دنیا اچھی ہے، اور جس کے اپنے دل میں چور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں چور ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، نہ تو کبھی بھی ساری دنیا اچھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ساری دنیا بری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگ گئی، اور اس بیچ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ میرا نام مریم ہے اور میری شادی ایک بہت ہی اچھے انسان سے ہوئی جس کا نام علی تھا۔ اس کا زیادہ اچھا کام نہیں تھا، لیکن ہم دو لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا، صبح سے شام تک دکان پر ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب رات کو گھر آتا اور مسکرا کر میری طرف دیکھتا تو ایسا لگتا تھا کہ پورے دن کی تھکن اتر گئی ہے۔ ہم دونوں نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے خواب دیکھے تھے۔ سوچا تھا کہ پیسے جمع کر کے اپنے لیے گھر بنائیں گے، چھوٹی سی گاڑی لیں گے۔ اسی طرح کے خواب تو دیکھے جاتے ہیں، اور خواب ہمیشہ اپنی اوقات سے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب میری شادی کروائی جا رہی تھی تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر مجھے شادی میں کوئی بھی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد آپ کی زندگی اچانک سے ہی بہت زیادہ بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھی لوگ اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن اپنے شوہر کے ساتھ جب میری زندگی شروع ہوئی تو مجھے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگ اکیلے ہی رہتے تھے، اور میرا شوہر بہت ہی زیادہ بات کو سمجھنے والا اور خیال کرنے والا انسان تھا۔ لیکن پھر نہ جانے ہمیں کس کی نظر لگ گئی، جب ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ وہ آج سامان لینے جائے گا، اسی لیے رات کو دیر سے آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دکان کا مال لینے جایا کرتا تھا، ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اس لیے وہ دوسرے شہر جاتا تھا۔ جب وہ شہر سامان لینے گیا تو واپسی پر اس کا ایک ٹرک کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے اسپتال سے فون آیا تو ایسا لگا کہ جیسے مجھ پر تو قیامت ہی آ گئی ہے۔ ساتھ والی ہمسائی کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچی۔ شوہر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی زندگی میں چل پائے گا یا نہیں، لیکن اگلے کچھ مہینے بستر پر ہی گزریں گے، بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں بہت روئی۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، اللہ نے جان تو بچا لی۔ وہ خود بھی پریشان تھا۔ ظاہر ہے جب انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو وہ پریشان تو ہوتا ہے، پر اس نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ مجھے سنبھالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں ہی رہا، جو پیسے پاس تھے وہ بھی لگ گئے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر لے آئی۔ اب میرا شوہر تو بستر پر پڑا تھا اور اس کا کام ایسا تھا جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو دکان پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے دکان پر ایک لڑکے کو رکھ لیا کہ وہ وہاں پر کام کیا کرے اور روزانہ کے پیسے ہمارے گھر بھجوا دیا کرے۔ ایک دو دن تو اس نے کام ٹھیک کیا، لیکن پھر کسی نے بتایا کہ وہ 100 روپے کا سامان بیچتا ہے تو ہمیں بتاتا ہے کہ 5 روپے کا سامان بکا ہے۔ میرے شوہر کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو لوگ ہمارے حالات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ میں دکان میں جاتا تھا تو کم سے کم اتنے پیسے تو لے آتا تھا کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو جاتا۔ اب کسی اور کے حوالے کیا ہے تو گھر میں دال بھی نہیں ملتی۔ میرے شوہر نے دکان بیچ دی۔ اس نے سارا سامان بیچ دیا اور جو پیسے ملے اس سے کچھ قرضہ اتار دیا گیا، کیونکہ دکان کا سامان قرضے پہ لیا گیا تھا، اور باقی سامان گھر لے آئے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ سامان بھی ختم ہونے لگا۔ میرے شوہر کی دوائیاں بھی بہت زیادہ مہنگی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو یخنی اور ہڈیوں کا سوپ بنا کے پلانا ہے، جو کہ سستا نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے شوہر کا پورا دن خیال رکھتی تھی۔ جب ایک دن اسے کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے سنا، اس کا کوئی دوست تھا جو باہر کے ملک سے آیا تھا اور اس نے اس محلے میں گھر بنا لیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی یہ حالت ہے تو وہ فوراً ملنے کے لیے آ گیا۔ دوست نے کہا کہ یہ آدمی میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اگر مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں اس سے مدد مانگ سکتا ہوں۔ وہ گھر آیا، میں نے بھی اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں بھابھی، آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا بہت افسوس ہوا، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن شاید مجھے ہی غلط لگا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھا اور جاتے جاتے شوہر کو 2000 روپے دے کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا ہے وہ، اس نے ہمارا احساس تو کیا۔ اسی طرح وہ ایک دو دفعہ دوبارہ بھی آیا، میرے شوہر کا حال چال پوچھتا تھا، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور ہمیشہ بور ہوتا رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی ٹی وی بھی نہیں تھا کہ وہ دیکھ سکے۔ میں اس کے پاس بیٹھی تھی
تھوڑی بہت بات کرتی تھی تو مجھے رونا آ جاتا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا تھا کیونکہ میں اپنے شوہر کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کا شوہر کبھی نہیں چل پائے گا کیونکہ اس کی ہڈی اس طرح سے ٹوٹی ہے کہ یہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ بے ساکھیوں کے ساتھ اگر چل سکتا ہے تو وہ بھی بہت ہمت کا کام ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے التجا کی کہ یہ بات میرے شوہر کو مت بتائیے گا، اسے کہیے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کا مطلب سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کب تک جھوٹ بولیں گی؟ ان کو اس بارے میں پتہ چل ہی جائے گا۔ میں نے کہا کہ ابھی مت بتائیں، میں خود ہی آہستہ آہستہ یہ بات بتا دوں گی۔ میں بہت پریشان تھی جب سے اسپتال سے آئے تھے۔ میرا شوہر سو رہا تھا، میں باہر ہی بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تو یہ میرے شوہر کا دوست ولید تھا۔ میں نے کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں، ابھی ہم لوگ ہسپتال سے آئے ہیں، بہت تھک گئے ہیں اس لیے سوئے ہوئے ہیں، اور کہیں تو میں ان کو جگا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھابھی، میں پھر آ جاؤں گا، اچھا آپ یہ پیسے رکھیں۔ اس نے مجھے 5,000 روپے دیے۔ جب وہ میرے شوہر سے ملنے آتا تھا تو ہمیں 2,000 روپے دے کر جاتا تھا، جو 3-4 دن ہمارے گزر جاتے تھے، لیکن اب اس نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں، آپ نے پہلے ہی ہمیں اتنے پیسے دیے ہیں، پتہ نہیں ہم واپس کیسے کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ادھار نہیں دیا ہے، میں تو آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ ابھی تو آپ اسپتال سے آئی ہیں تو پھر اسپتال والوں نے کچھ دوائیاں بھی تو دی ہوں گی، کہاں سے لیں گی؟ دکان آپ لوگوں نے ختم کر دی ہے۔ دوست میرا چارپائی پر پڑا ہے، میں احساس نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ ارے آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ نے مجھ سے کہنا ہے۔ میں نے پیسے لے لیے، پیسوں میں سے دوائی اور گھر کا راشن بھی لے آئی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی، میرے شوہر نے کہا کہ اب ہم نے کسی سے بھی 1 روپیہ نہیں لینا، ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر یہ گھر کس طرح چلے گا؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں، کہیں سے رکشے کا انتظام کرتا ہوں، رکشہ ٹھیکے پہ ملتا ہے، پورا دن رکشہ چلانا ہوتا ہے، میں بیٹھ کے رکشہ چلا لوں گا، آدھے پیسے اس کے ہو جائیں گے جس کا رکشہ ہے اور آدھے پیسے مجھے مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کا زخم بھی نہیں بھرا اور آپ پورا دن رکشہ چلائیں گے؟ اس نے کہا کہ اور کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کچھ دن رک جائیں، کچھ کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ لیکن کچھ دن کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس ہیں پیسے، میں کچھ دن گزارا کر لوں گی، آپ 3-4 ہفتے آرام کریں پھر اس۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے پیسے کہاں سے لیے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے جمع کیے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے 2 پل دیکھا اور پھر میری بات کا یقین کر لیا۔ اس نے کہا کہ پھر تو تم بہت سمجھدار عورت ہو، اگر تم نے اس طرح سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے تو ہم دونوں ہی غریب گھروں سے تھے، میرے پاس کوئی سونا بھی نہیں تھا جس کو میں بیچ سکتی، اور گھر میں بھی ایسا کچھ سامان نہیں تھا، چارپائی، بستر، بیڈ، صوفے، اس طرح کی چیزیں تھوڑی نہ بیچی جاتی ہیں، اور اگر بیچ بھی دی جائیں تو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کچھ دن بعد ولید پھر سے آیا اور اس دفعہ اس نے 10,000 روپے دیے۔ میں نے کہا کہ آپ جتنے بھی پیسے دیں آپ ان کا حساب رکھیں، جب میرا شوہر کمانے کے قابل ہو جائے گا تو میں پیسے واپس کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ بھابھی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ میں نے یہ پیسے ادھار نہیں دیے ہیں، آپ بس پیسے لے لیا کریں، آپ لوگ مشکل میں ہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کل کو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میری مدد کون کرتا، یہی سوچ کے میں آپ لوگوں کی مدد کرتا ہوں، بس وہی حساب ہے میرا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، کہ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، ایک دن وہی نیکیاں آپ کے لیے کشتی بن جاتی ہیں۔ میں دل میں سوچتی تھی کہ کتنی اچھی سوچ ہے اس آدمی کی، ساری زندگی باہر کے ملک رہ کے آیا ہے، لیکن اس کا اخلاق اور تربیت بہت اچھی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اسے شادی کرنے کا بہت شوق ہے، وہ تو اس ٹائم ہی شادی کرتا تھا جب ہماری شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔
میں نے کہا کہ پھر ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ جیسی لڑکی اسے چاہیے اسے ویسی لڑکی نہیں ملی۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بے شک ان پڑھ ہو، اسے گھر کا کوئی کام بھی نہ کرنا آتا ہو، کھانا بھی نہ بنانا آتا ہو تو چلے گا، لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسی لڑکیاں تو بہت مل جاتی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ تو لڑکی کون تلاش کرے گا اس کے لیے، اسی لیے ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہے۔ میں گھر چلا رہی تھی کیونکہ مجھے ولید ہمیشہ ہی پیسے دیا کرتا تھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایسے کتنے پیسے جمع کر لیے تم نے جو ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہے؟ میرا تو کام اتنا اچھا نہیں تھا اور میں کون سا تمہیں روز خرچہ دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو بتا دوں گی، آپ ابھی آرام کریں۔ میں بس اس بات پر مطمئن تھی کہ میرا شوہر جتنا آرام کرے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ شاید اسے رکشہ ہی چلانا پڑتا کیونکہ وہ کبھی بھی چل نہیں پاتا، لیکن پہلے تھوڑا آرام کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میرا شوہر سو رہا تھا اور دروازے پر ولید آیا، اس نے مجھے پھر سے پیسے دیے، لیکن اس دفعہ جب اس نے مجھے پیسے پکڑائے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ ولید بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بھائی تو مت کہو۔ اس کا لہجہ اچانک سے بدل گیا اور میں حیران رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا شوہر جاگ گیا اور میری حالت دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا بات ہے؟ میں نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ وہ ولید وہ مجھے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھ سے شادی کر لو۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا مطلب؟ ایسی کیسی جرت ہو گئی اس کی؟ کیوں آیا تھا وہ؟ اور اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ اس نے بات کر دی؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ہمیشہ آتا تھا اور مجھے پیسے دیا کرتا تھا، اور جو پیسے میں گھر چلانے ہی میں استعمال کر رہی تھی وہ اسی کے دیے ہوئے پیسے تھے۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ اس نے تو وہ اتنے سارے پیسے دیے ہیں تبھی تو اس کی ہمت کھل گئی ہے۔ وہ بڑا ہی خطرناک آدمی ہے جس نے ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے تم پر احسان کیا تاکہ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا سکے، اور تم اتنی بیوقوف ہو کہ تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور اس سے پیسے لیتی رہی۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا۔ اس دنیا میں بلا وجہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، جب بھی کچھ دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی مطلب ہوتا ہے۔ میں نے ولید کی نظر پہچان لی تھی، اس لیے منع کیا تھا کہ اس سے 1 روپیہ نہیں لوں گا، لیکن تم نہیں پہچان پائی اور نہ جانے کتنے ہزار روپے اس سے لیتی رہی۔ اب وہ پیسے کی دھونس پر ہی اتنی ساری باتیں کر رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب اگر وہ گھر پر آئے تو تم نے دروازہ نہیں کھولنا ہے، بے شک دروازہ بجاتا رہے، بالکل بھی دروازہ نہیں کھولنا اور کوئی بات بھی نہ کرنا۔ میرا شوہر پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ اس نے رکشہ ایسوسی ایشن والوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سال اپنی زکوٰۃ نکالنی تھی، ہم آپ کو ایک رکشہ ہی دے دیتے ہیں، آپ چلایا کریں اور اس سے اپنا گھر چلائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاید میرے شوہر کی قسمت اچھی تھی، اس کو ایک رکشہ مل گیا جس میں وہ بیٹھ کر آرام سے رکشہ چلا سکتا تھا، اور رکشہ بھی ہمارا اپنا ہو گیا تھا۔ ولید اس کے بعد بھی ہمارے گھر آتا رہا، لیکن ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کہ تمہارے جتنے بھی پیسے ہیں میں آہستہ آہستہ واپس کر دوں گا، آئندہ میرے گھر مت آنا۔ جب میرے شوہر نے اس کو غصے سے آنکھیں دکھائیں تو وہ بھی خاموش ہو گیا اور اس کے بعد نہیں آیا۔ پھر میرے شوہر نے اس کا سارا قرضہ بھی اتار دیا اور اب ہم 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی کسی پہ بلا وجہ احسان نہیں کرتا۔ لوگ آپ کو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو آپ سے کوئی نہ کوئی مطلب اور کسی نہ کسی فائدے کی امید رکھتے ہیں، اور ایسی عورت جس کا شوہر چارپائی پہ پڑا ہو
اسے تو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی سے بھی کچھ نہیں لینا چاہیے، کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ شکر ہے کہ وقت پر مجھے سمجھ آ گئی، مجھے اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا، ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہے۔ میرا شوہر خود کماتا ہے اور میں اس کا گھر چلاتی ہوں۔ اس کے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے، اس کو جینا تو پڑے گا، چاہے ایسے تو چاہے ویسے، چاہے رو کر جیو چاہے ہنس کر جیو۔ پر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں، اس کا میں بہت خیال رکھتی ہوں، کیونکہ وہی میرا سب کچھ ہے۔